اس عورت کی دردناک کہانی جسے بار بار اغوا کر کے دلہن کے طور پر بیچ دیا جاتا۔ بیجنگ مانیٹرنگ ڈیسک ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر خواتین کے خلاف جرائم ہر معاشرے میں عام ہیں۔ ایک نئے سروے میں تو یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ترقی یافتہ اور مہذب معاشروں میں خواتین کے خلاف جرائم کی شرح ترقی پذیر ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک کو سر فہرست قرار دیا گیا تھا۔ چین بھی اپنی ترقی کے لحاظ سے اس وقت دنیا کے بڑے ملکوں کے مد مقابل کھڑا ہے، لیکن وہاں سے بھی آئے روز خواتین کے خلاف جرائم کی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ ایک نئی خبر کے مطابق ایک 23 سالہ لڑکی کو 7 سال میں 2 دفعہ اغوا کیا گیا اور شادی کے نام پر جنسی زیادتی کی جاتی رہی۔ 7 سال کی اذیت ناک زندگی کے بعد کہیں جا کر لڑکی اپنے خاندان سے مل پائی۔ ایک چینی اخبار کے مطابق زیاؤ ہانگ فرضی نام 1992 میں چینی صوبے بینان کے شہر گوانگ نان میں پیدا ہوئی۔ 2005 میں وہ اپنے والدین کے ساتھ گوانگ ڈونگ چلی گئی۔ 2 سال بعد اس نے ہینڈ بیگ بنانے والی فیکٹری میں ملازمت شروع کر دی۔ یہیں اس کی ملاقات اس کے اغوا کار اے زونگ سے ہوئی۔ زیاؤ ہانگ اغوا کار اے زونگ سے محبت کرنے لگی۔ زونگ نے بعد میں زیاؤ کو بتایا کہ اس کے والدین نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک دن جب وہ اے زونگ کے وین نامی چچا کے ساتھ اسٹیشن پر بیٹھی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی، اس نے اسے پانی کی ایک بوتل پینے کے لیے دی۔ زیاؤ نے پانی پیا تو بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ واپس اپنے آبائی صوبے بینان میں موجود تھی۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں بیڈ پر پڑی تھی۔ ہوش آنے پر اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وین نے اسے دبوچ لیا اور واپس بیڈ پر لا پھینکا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے اب بھاگنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بعد ازاں وین اور اس کے ساتھی زیاؤنگ نے لڑکی کو ٹنگ نامی ایک شخص کے ہاتھ 5,000 یوان تقریباً 82,000 روپے میں فروخت کر دیا، جو صوبہ ہنان کا رہنے والا تھا۔ اس شخص نے لڑکی کو ایسے نشہ آور دوا کھلائی کہ اسے مہینوں بعد پتہ چلا کہ اسے شادی کے لیے بیچ دیا گیا ہے۔ نشے کی حالت میں اس نے کئی بار اپنی کلائی کی نسیں کاٹ کر اور زہریلی شراب پی کر خودکشی کی کوشش کی، لیکن اسے ہر وقت طبی امداد دے کر بچا لیا جاتا۔ زیاؤ ہانگ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خریدار نے اسے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ جب وہ ہسپتال سے علاج کے بعد گھر واپس آئی تو اس کے سسر نے بھی اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران اس کا پہلا شوہر بیمار ہوا اور مر گیا۔ تب اس کے سسرالیوں نے لڑکی کی خریداری کے لیے ادا کی ہوئی رقم واپس لینے کا سوچا اور 5,000 یوان میں وینگ نامی شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس کی نئی ساس نے آتے ہی اسے کہا کہ ہم تمہیں نوکری کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں تاکہ تم گھر تعمیر کرنے میں ہماری مدد کر سکو، لیکن ہم تمہیں تب باہر جانے دیں گے جب تم 2 بچوں کی ماں بن جاؤ گی۔ زیاؤ کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش 2009 میں ہوئی اور 1 سال بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ نوکری کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ شینزین چلی گئی۔ شینزین میں قیام کے 2 سال بعد اسے اس کے آبائی شہر کا ایک دوست ملا۔ تب انہوں نے مل کر لڑکی کے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس طرح وہ فرار ہو کر 7 سال بعد اپنے والدین کے پاس آ گئی۔ زیاؤ کا کہنا ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے جس نے مجھ سے بے وفائی کی، مجھے ان سے نفرت ہے جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، ان سب نے میری زندگی برباد کر دی۔ میرا باپ ان 7 سالوں میں میری ماں سے نفرت کرتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میری ماں جانتی ہے کہ میں کیوں غائب ہوئی تھی۔ زیاؤ نے ملزموں کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرائی، جس پر اے زونگ اور اس کے چچا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان دونوں پر اغوا کے اور بھی کئی کیس چل رہے تھے۔ وہ دونوں اب جیل میں ہیں۔